اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفیقان ملت اسلامیہ، میرے عزیز دوستو، ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کیا گیا کہ آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت و اطاعت میں سب سے تعجب خیز کیا چیز دیکھی ہے، ذرا ہمیں بھی اس کے بارے میں مطلع فرمائیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ایک رات سید العابدین صلی اللہ علیہ وسلم نے شوق عبادت میں مجھ سے فرمایا، یا عائشہ ذرینی اتعبد اللیلۃ لربی، عائشہ آج پوری رات مجھے تنہا رہنے دو تاکہ میں رات بھر اپنے رب کی عبادت کروں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ واللہ مجھے آپ کی قربت و معیت بھی محبوب ہے، اور جس حالت و کیفیت میں آپ مسرور ہوں وہ حالت بھی محبوب ہے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اور نماز و عبادت کے دوران مسلسل روتے رہے، یہاں تک کہ وہاں کی زمین آپ کے مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو نماز فجر کی اطلاع دینے کے لیے آئے، تو انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا تو عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ خشیت الہی سے کیوں اس قدر روتے ہیں، جبکہ اللہ جل جلالہ نے اگلے پچھلے تمام حالات میں آپ کو رحمت و مغفرت کی بشارت دی ہے؟ تو نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، لقد نزلت علی اللیلۃ آیہ، لقد نزلت علی اللیلۃ آیہ ویل لمن قرأها ولم يتفکر فیہا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آج رات مجھ پر ایک آیت نازل ہوئی ہے، افسوس ہے اس شخص پر جو اس کی تلاوت کرے اور اس میں غور و فکر نہ کرے۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے، بلا شبہ آسمانوں اور زمین کے بنانے میں اور یکے بعد دیگرے رات اور دن کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے دلائل ہیں۔ جی ہاں میرے دوستو، یہ آیت کریمہ اپنے اندر غور و خوض کا تقاضا کر رہی ہے اور ہم سے فکر و تدبر کا مطالبہ کر رہی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے کہ اس نے کائنات میں روشن نشانیاں اور واضح دلیلیں رکھی ہیں تاکہ ہم سب اس کی عظیم قدرت اور کامل حکمت میں غور و فکر کریں۔ چنانچہ انہی میں ایک واضح نشانی یہ ہے کہ خدا احکم الحاکمین نے زمین کو فرش اور قرارگاہ بنایا ہے، جبکہ آسمان کو سائبان اور محفوظ چھت بنایا ہے۔ اس کا فرمان ہے، اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء، اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قرار کی جگہ بنایا اور آسمان کو ایک چھت کے مثل بنایا۔ باری تعالیٰ کی قدرت و کاریگری میں غور و فکر کرنے والوں، رب ذوالجلال والاکرام کی عظمت و قدرت کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے آسمان و زمین کے درمیان ہواؤں کو مسخر فرمایا، جو بادلوں کو پھیلاتی اور ان کو چلاتی ہیں اور بارش کی خوشخبری لے کر آتی ہیں۔ اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ، اور اس کی قدرت کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ ہواؤں کو بھیجتا ہے جو بارش کی خوشخبری لے کر آتی ہیں، اور تاکہ وہ تمہیں اپنی رحمت کا کچھ مزہ چکھائے۔ پس بارش اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت اور خصوصی رحمت ہے، جس کی برکت سے زمین کو نئی زندگی مل جاتی ہے اور مخلوق کو اس سے نفع حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً
فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، اور اسی کی نشانیوں میں یہ بھی ہے کہ تم زمین کو دیکھتے ہو کہ وہ سوکھی اور مرجھائی ہوئی پڑی ہے، پھر جب ہم نے اس پر پانی اتارا تو وہ حرکت میں آ گئی اور اس میں بڑھوتری پیدا ہو گئی۔ پس روئے زمین اپنے رب کے حکم سے ہری بھری ہو جاتی ہے اور نعمت الہی اور سامان رزق سے معمور ہو جاتی ہے۔ ان تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیاں ہیں۔ جو بندہ اللہ کی انوکھی خلقت میں غور و فکر کرتا ہے وہ واضح طور پر ان نشانیوں کا ادراک کر لیتا ہے۔ صنع اللہ الذی اتقن کل شیء انہ خبیر بما تفعلون، یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو عمدگی کے ساتھ بنایا اور اس کو تمہارے اعمال کی پوری خبر ہے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی آیات اور اپنی عظیم الشان کاریگری میں غور و فکر کرنے والا بنا دے اور اپنی خصوصی رحمت اور کامیابی سے نواز دے۔ دینی بھائیوں، بلا شبہ خالق کائنات جل جلالہ کی ایک کھلی نشانی یہ ہے کہ اس نے تمام انسانوں کو ایک اصل اور ایک ماں باپ سے پیدا کیا، پھر ان کو زمین کی وسعتوں میں سکونت عطا فرمائی۔ خالق کائنات جل مجدہ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُم بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ۔ اسی سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انتم بنو آدم و آدم من تراب، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے لوگوں کو مختلف رنگ و نسل اور متعدد زبان و ثقافت والا بنایا ہے۔ ومن آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم، اور اس کی نشانیوں میں سے آسمان و زمین کا بنانا ہے اور تمہاری بولیوں اور رنگتوں کا الگ الگ ہونا ہے، اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ خدا عز و جل نے انسانوں میں انسیت کی کیفیت پیدا کی ہے اور لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جان پہچان اور میل ملاقات کی دعوت و ترغیب دی ہے۔ اس کا فرمان ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تم کو مختلف قومیں اور مختلف خاندان بنایا تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کر سکو۔ اس تعارف و شناسائی کے ذریعے لوگوں کی عقل و فراست پختہ ہوتی ہے اور تہذیب کی تعمیر، زندگی کی ترقی اور لوگوں کے مستقبل کو سنوارنے میں تجربات پختہ ہوتے ہیں، جس کی بدولت ہر فرد بشر کو خیر و برکت حاصل ہوتی ہے اور انسانیت کو سعادت و نیک بختی نصیب ہوتی ہے۔ آئیے دعا کریں کہ الہ العالمین کورونا وغیرہ سے ہم سب کی حفاظت کر دے اور معاشرے اور ہمارے ملک سے نیز پوری دنیا سے اس وبا کا خاتمہ کر دیں۔ تمام گناہوں اور ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہم پر باران رحمت نازل فرما، ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ فقد اللہ و ایاکم لصالح الاعمال وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔